جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا آپ کی وفات سے 5 دن پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی، اس سے 5 دن پہلے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے یہ فرماتے ہوئے سنا انی ابرأ الی اللہ منکم ان یکون لی خلیل، میں اللہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا کوئی خلیل ہو۔ فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد، آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، آگاہ ہو جاؤ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا کارنامہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نبی مر جاتا، انتقال کر جاتا، اس کی وفات ہو جاتی، یا ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا، اس کی وفات ہو جاتی، تو اس کی قبر بناتے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیتے، عبادت کی جگہ بنا لیتے، وہاں عبادت کرنے لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں۔ اور اخیر میں جو آپ نے لفظ استعمال کیا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کر دیا ہے، آج کا مسلمان وہی کر رہا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شرکیہ کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔